شاعری اہل بیت شاعری آل یاسین جناب ظہیر الحسن ظہیر صاحب سے کہ وہ ان کے فروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ اختتامی مجلس پہ شبی علم مولا عباس علیہ السلام برآمد کرمائے اور ماتمی سنگیتے جناب رسول خدا کو مولا عباس کا قرصہ پیش کرے گی۔ برائے تاجیر ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہو ولتتون وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے جی نوکری شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند در صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف اعظام کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے سامعین، جتنے صاحبان ایمان صف اعظام میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کے ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ آج ریاضی عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے تو منزل خوبصورت ہو جائے۔ یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے سامعین کو کس روی شہید راہ پر لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ بھائی آپ بولے یا بولے یہ جگہ بدل لیں۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، بہت شکریہ سیدہ آپ کو سلامت۔ اللہ آپ
آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق ہے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا قمر بھائی، اور حدیث پڑھنے کا سارے ایک مطلب اور مقصد یہ بھی ہے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، پہلے تو میری دعا ہے کہ مالک میرے بانیان کو اس سے بھی وسیع جگہ عطا فرمائے، اور اتنی کھلی جگہ عطا فرمائے، اس میں بھی اتنے مومنین آ جائیں کہ آخری مومن کے سرہانے پر آسمان کا فرشتہ کھڑا ہو کے کہے بھائی تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دو۔ التماس ہے کہ کافی سارے، بہت شکریہ، کافی سارے مومنین باہر کھڑے ہیں، تو نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آپ کمپریس ہو جائیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں، تاکہ اور مومنین کو بھی جگہ مل جائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت پیارا، بہت شکریہ، مہربانی۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ دعا چاہیے آپ سے، مولا آپ کو صحت عطا فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا بیٹا ذاکر ہے، بے شک اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک جی بھائی، بے شک۔ اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق ہے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ منتظر بھائی، میں سید الانبیاء کی حدیث ثبوت کے طور پر پیش کروں گا، اور ثاقب شاہ جی، حدیث پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہذا میں رسول کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ میرا عزت دار مجمع ولائے علی کو کہاں جا کے تسلیم کرتا ہے اور کہاں سلام کرتا ہے۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من انکرا ولایتوں کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب جیو، یا جو ہاتھ اٹھا، بہت مہربانی، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا موتا۔ یار یہ آنے جانے والا سلسلہ بند کریں یا کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ بات سے بات نکلتی ہے، چونکہ سرکار وفا سے منسوب مجلس ہے تو سرکار وفا پہ زیادہ باتیں ہونی چاہیے، لیکن جناب کے ذہنوں کی زمین کو تیار کرنے کے لیے، ہم اثر ذہنوں کو ساتھ ملانے کے لیے، بزرگوں کو سے دعا لینے کے لیے میں ایک فکرہ ضمنی عرض کر دوں۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اس نسل کو بتانے کے لیے بھی علی پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، 2 منٹ کی تمہید ہے، وہ سن لو پھر منزل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کے اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر لی۔ بندے غلطیاں کر لیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں۔ شبیع الحسن بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے۔ بلال شرازی صاحب بادشاہ سے کہنے لگے، تنزل مولا یہ آپ کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا نوکر ہے، یہ آپ کا شیعہ ہے، اس نے چوری کی ہے۔ علی فرماتے تو نے چوری کی ہے، جان بوجھ کے مالک نے ہم تک ایک راز ولایت پہنچانے کے لیے سائیوال والوں اس بندے سے دانستہ سوال کیا، تو نے چوری کی ہے، کائنات میرے اختیار میں ہوتی تو اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کرتا، اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے۔ علی فرماتے تو نے چوری کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا۔ آئے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو ٹھیک ہے۔ جیو ایک دفعہ دوبارہ نعرہ لگواؤ، اور کوئی بندہ چپ کر گیا تو پھر دکھ لگے گا، بھی مجھے دانت فٹ دے رہے ہو۔ کم از کم شایان شان تو علی کے نعرہ ہونا چاہیے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔
بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے. علی نے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. علی فرماتے کمبر جی مولا تلوار لا. اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں, مجھے پتا ہے یہاں معیار سنا جاتا ہے, فضائل سنے جاتے ہیں, عقیدہ سنا جاتا ہے, معرفت سنی جاتی ہے. اگر یہ میرے دعوے سارے سچ ہیں تو اسی جملے پہ نتیجہ مل جانا چاہیے. علی فرماتے تلوار لا. تلوار علی کے دست اطہر پر آئی تو سائیوال والوں تلوار نے سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کیا. تیرا شکر ہے جس کے لیے اتارا تھا اس کے ہاتھ میں آ گیا. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت, امام حسین آپ کو سلامت. سر میں شکر گزار ہوں, سر میں شکر گزار ہوں. ادھر والے آپ بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنے ادھر والے پیارے ہیں. ادھر سے فٹ داد آ رہی ہے, آپ ابھی تک سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. چاہتا ہوں آپ بھی میرے کاروان کا حصہ بن جائیں. 4 انگلیاں سائیوال والوں یہاں سے میرے امام نے کاٹ دی. کتنی؟ 4 انگلیاں. اب میں دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے. 4 انگلیاں کٹ گئیں. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ کے کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. آپ بول رہے ہو نا, ایسے بولتے ہیں علی والے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آواز دے کے کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہے جو امیر المومنین ہے, جو یعصوب الدین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو دین کا دین ہے. کتنے لفظ تبدیل کروں جو جناب بول پڑیں گے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے, جو حسنین کا بابا ہے, جو داماد رسول ہے, جو شوہر بطول ہے. اللہ کرے زبان اب سورت زیدی صاحب وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. آواز دے کے کہنے لگا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جسے اللہ نے اپنے گھر میں اتارا. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے نازل کی. یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو شب معراج مصطفیٰ سے اللہ کی جگہ باتیں کرتا رہا. کٹ نہ جائے وہ زبان جو شیعہ ہو کے علی کو سلام نہ کر سکے. آواز دے کے کہنے لگا کوفے والو آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا. اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت. یا علی سیدہ آپ کو سلامت رکھے. بندے پریشان ہو گئے بھئی انگلیاں کٹ گئیں, علی کے فضائل کی تصویر جاری ہے. بس ٹھیک ہے ہو گیا سٹیبل. انگلیاں کٹ گئیں, علی کے فضائل کا قصیدہ جاری ہے. بندے دوڑ کے علی کے سامنے آئے. یا علی عجیب ماجرا ہو گیا, آپ نے انگلیاں کاٹ دی, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. یہ بات بولنے والی تھی, ساری لانے والی نہیں تھی. آپ نے انگلیاں کاٹ دی, وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ. اب میں دیکھوں گا کون سا ذہن ہے جو ابھی تک علی کو سلام کرنے میں مصروف نہیں ہوا. بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے. علی فرماتے سنا ہے تو کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے میرے فضائل کا ترانہ پڑھ رہا ہے. اب اسی میں مجلس ہے, اسی میں فضائل ہے, اسی میں درس ہے, اسی میں معرفت ہے, اور اسی میں جناب کی داد ممبر تک آ جانی چاہیے. 2 بندے میرے ساتھ نہیں بول سکتے, ایک وہ جو مجلس میں آگے بھی نہیں آیا, دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ ہی نہیں دینا, تیسری وجہ یہ تو میرے ساتھ نہ بول ہے. انگلیاں کٹ گئی, فضائل علی کا قصیدہ جاری. علی فرماتے ہیں انگلیاں کٹوا کے وہ بھی میرے ہاتھ سے پھر میرے فضائل پڑھ رہے ہو. آواز دے کے کہنے لگا مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل, آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. اسے کہتے ہیں مجلس. جی کر ہاں جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی جی کر ہاں. سیدہ آپ کو سلامت. سارے بولو آپ نے مجھے صلوات اب ذکر کے آخر میں پڑھوائیں گے. یہ سارا ذکری صلوات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. انگلیاں کٹ گئی, میرے فضائل کا قصیدہ جاری ہے. آواز مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل, آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. علی فرماتے اتنا عشق مجھ علی سے, اتنی محبت مجھ علی سے, اتنا پیار مجھ علی سے, پھر مجھے بھی تو علی کہتے ہیں نا.
بھائی واہ چلو ٹھیک ہے، پھر تم آزما لو اپنی چپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہاری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی منبر پہ یا اسی لفظ پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے ذاکری کی خیرات عطا ہی نہیں فرمائی. منت کر کے مجمع کی داد لینا استاد نے سکھایا ہی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں، ابو ذر کی کرتا ہوں، جناب فضا کی کرتا ہوں، آج بھی انہی کی کروں گا. بولو گے تو پھر بات بنے گی. علی فرماتے ہیں میں علی ہوں، دینے پہ آ جاؤں، نہ گر کے دیتا ہوں نہ توڑ کے دیتا ہوں. آہا آہا اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. واہ واہ، یہ لفظ آپ نے ضائع کر دیا ہے، یہ فکرہ آپ نے ضائع کر دیا ہے. یہ بات بولنے والی تھی. علی فرماتے کٹی ہوئی انگلیاں، عارف والے تک مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، لاہور تک مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور چیچا وطنی کے کچھ صاحبان مجھے نظر آ رہے ہیں. قصور سے بھی ماتمی سنگت آئی ہوئی ہے، مولا نے حصار ولایت علی میں رکھے. علی فرماتے کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر، میں کہہ گیا تو رہ گیا، میں کہہ گیا ترا بھائی یہ رہ گئے. بندے نے بھائی علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے یا نہیں ہے؟ علی کا حکم آنا، کیوں موت پر ہاتھی کو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ علی کا ماننا اللہ کا ماننا ہے نا. کیوں بھائی جان، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھ. بندے نے علی کا حکم حکم خدا سمجھ کر کٹی ہوئی انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھی. سائیوال والوں، علی نے دست امامت پھیرا، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. یہ ہاتھ ہے جو اللہ کے ہاتھ سے رزق لیتا ہے، ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. بندے پریشان ہو گئے، یا علی عجیب آج رہا، ہاتھ کھولی تو مجھے اٹھ نہیں پیارا جتنا سارا مجمع پیارا ہے. بندے پریشان ہو گئے، یا علی عجیب آج رہا ہے، پہلے آپ نے کاٹ دی پھر آپ نے جوڑ دی. مولا کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں، جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ علی فرماتے خاموش، وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جگہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت. سیدہ آپ کو حفار ملی. یا علی یا علی یا علی. مجلس ہے سرکار وفا سے منسوب. واہ واہ، جیو جیو. گھڑی نہیں دکھانی آج مجھے، آج تو بھی یہی تو میں بھی یہی. اتنا پیارا مجمع کبھی کبھی ملتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھیے. مجلس ہے منسوب سرکار وفا سے. میں ایک فکرہ کہوں پھر دیکھوں سرکار وفا کے فضائل کا کون سا دروازہ کھولنا ہے جناب کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دوں علی علی ہوتا ہے. سر میں دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں. ثاقب شاہ جی جو اس سطر پہ میرے ہم سفر ہوا ہے سہولت بھائی، اسے میں دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے سلام کر رہا ہوں. علی علی ہوتا ہے. چلو ذرا سی ریپیٹیشن کرو، 5 بندے بول پڑے میں راضی جاؤں گا. علی علی ہوتا ہے چونکہ علی علی ہوتا ہے. آئے 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 جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی علی ہوتا ہے. اب اگلی صدر 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے. کہاں بیٹھے ہیں غازی کے نوکر، کہاں بیٹھے ہیں سرکار وفا سننے والے. 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے. توجہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے. بھائی جان آپ کے مجمع نے یہ لفظ نہ سنا تو پھر کسی اور روش میں چلنا پڑ جائے گا. مجھے فکرہ اگر سنبھال لیا تو آسمان تیری جھولی میں اتر آئے گا. 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 18 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 13 سال کا ہو تو بھی علی ہے. بولو نہ بولو تمہاری مرضی کی بات ہے، فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. 6 مہینے کا تو ہوتا ہی علی. ہائے ہائے اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے. ہاں 63 سال کا بھی علی ہے، 6 مہینے کا بھی علی ہے. ایک فکرہ تیرے لیے کہنے جا رہا ہوں، کہیں کام آئے تو بھائی کے حق میں دعا کرنا. 6 آپ کے لیے بھی 6 مہینے کا بھی علی، 63 سال کا بھی علی. ہیں دونوں علی. توجہ، ہیں دونوں علی. بس یوں سمجھ لو
63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا ہے، 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں اللہ کرے حسین کے روضے پہ واسطہ چاہتے جی ہاتھ کھولو۔ امام حسین آپ کو سر میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جی 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا ہے۔ چلو ایک جملہ اور اگلے سٹیپ کا کہتے ہیں، چونکہ ہیں سارے ہی علی، سارے ہی علی، توجہ، سارے ہی علی ہیں، اور جس علی کی مجلس میں نے پڑھنی ہے وہ ہے 32 سال کا علی۔ توجہ، صدر میں سرکار وفا کی بھائی جان پہلی کہنے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ سارے عزت والے لوگ مجھے میرے کسٹول میں خیرات اتاریں گے، منزل اور خوبصورت ہو جائے گی۔ کون علی جو 13 رجب اللہ کے گھر میں نازل ہو کر علی ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے گھر میں نازل ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت، کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں صحیح جی سر میں شکر گزار ہوں، بھائی جان میں شکر گزار ہوں۔ چلو ایک سطر اور، یہ تو ٹیسٹر لگایا میں نے، یہ تو ابھی میں نے ٹیسٹر لگایا ہے، چلو ایک سطر اور کہتا ہوں، سر میں شکر گزار ہوں۔ بزرگوں کی دعا کتنی خوبصورت ہوتی ہے، منزل اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایک ٹیسٹر اور لگاتے ہیں، جو تخت بلا پہ ہو تو علی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے کہنے سے پہلے کوئی پہنچ جائے، جو تخت بلا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ آئے 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 آئے، امام حسین آپ کو سلامت، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں۔ تخت بلا پہ ہو تو علی ہے، تخت وفا پہ ہو تو عباس ہے۔ ایک سطر اور کہہ دوں، 4 شعبان کو یہ شہزادہ دنیا میں آیا، 4 شعبان کو، اچھا 4 کے عدد کا بڑا تعلق ہے سرکار وفا سے، کیا بات ہے، یہ ایک الگ چیپٹر نکل جائے گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ 4 شعبان کو سہولت بھائی یہ شہزادہ دنیا میں آیا۔ اب جملہ سنیے گا، علی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، نا نا نا، اتنی تھوڑی سی داد سے راضی ہونے والا میں بندہ ہی نہیں ہوں، اور 30 سیکنڈ پورے مجمع کی داد میرے تک نہ آئے میری اپنی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ میں سطر بدل دیتا ہوں، علی نے علی کو اٹھایا، علی علی کو دیکھ رہا تھا، علی علی کو دیکھ رہا تھا۔ آئے آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، علی علی کو دیکھ رہا تھا، سر میں شکر گزار ہوں، علی علی کو دیکھ رہا تھا۔ توجہ، چلو ایک جملہ صاحبان ایمان اور معرفت کی امانت سمجھ کے اور کہتا ہوں، ہاتھوں پہ عباس تھے نا تو علی مسکرا کے فرما رہے تھے علی۔ چل ٹھیک ہے، تو آزما اپنی چوک کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، ہاتھ یہاں سے یہاں نہ آیا، بی بی نے خیرات ہی کیا تھا کہ اس سے زیادہ میں تیرا انتظار کر ہی نہیں سکتا۔ علی عباس کو دیکھ کے کہہ رہے تھے علی۔ اب جملہ سنیے گا، جو اللہ سے علی علی کروا لے اسے علی کہتے ہیں، جو علی سے علی علی کروائے اسے عباس۔ آئے آئے، آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا حق تھا۔ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت، سر میں شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 4 شعبان کو یہ شہزادہ، بھائی دل تو ہے میرا کہ میں پورا موضوع پڑھ جاؤں، اگر جناب کے مجمع نے میرا یوں ہی ساتھ دیا تو زندگی کی یادگار نوکری پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ 4 شعبان کو شہزادہ دنیا میں آیا اور علی بادشاہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، سبحان اللہ، اللہ والے ہونٹوں سے مصطفیٰ والی جبین پہ موسا دیا۔ ہاں کہتے بھی ہو پڑھ، کھول کے پڑھ، پھر چپ بھی کر جاتے ہو، پھر مجھے سوچ میں پڑ جاتا ہوں بھی پتہ نہیں اگلی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں قمر بھائی، آپ بولتے رہیں گے تو حوصلہ بنتا رہے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں جی، ہاں ہاں، سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ میرے بادشاہ نے ایک ایسا کام کیا، اور اس روایت کی راویہ ہیں شام کی ملکہ، بی بی پاس کھڑی ہوئی تھی اور علی نے علی کو اٹھایا ہوا تھا، اور علی نے ایک کام کیا، کیا؟ اپنا لعاب دہن انگلی پہ لگا کے عباس کی آنکھوں پہ لگایا،
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਮਿੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਬਰ ਖੰਦਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਹੀ नहीं देता। कुछ मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी ना मुश्किल बातें करने के लिए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लुआब दहन गाजी की आंखों पे लगाया। बीबी फरमाती है बाबा ये तो मैं जानती हूँ कि हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। क्या कहने मैं बड़ा बड़ा मजा आया यार आपके इस जुमले पे बोलने का। सैयदा फरमाती है मैं जानती हूँ हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली तो नहीं होता, लेकिन बाबा बताएं तो सही मेरे भाई की आंखों पे आपने लुआब दहन क्यों लगाया? किताब का नाम है खसाइसुल अब्बासिया, अल्लामा गुलबासी अलैहिर्रहमा की लिखी हुई, और इत्तेफाक की बात है कि किताब इस वक्त भी गाड़ी में मौजूद है। मिंबर छोड़ूंगा बंदे गाड़ी तक आ जाए, किताब ना दिखाऊं, जो छूटे की सजा वो मेरी। आवाज बचा के घर ले जाओ, फिर तुम जानो और बीबी जाने। बीबी फरमाती है बाबा मेरी आंखों पे, मेरे भाई की आंखों पे लुआब दहन क्यों लगाया? अली फरमाते ले यारल हक, ताकि अब्बास हक देखे। आए अल्लाह अकबर। सर मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा हौसला बन गया मुश्किल बातें पढ़ने के लिए। ले यारल हक, ताकि अब्बास हक देखे। अब अली ने जो फरमाया कि गाजी हक देखे, तो फिर ये तो सोचना भी कुफ्र है ना कि हक हो और गाजी ना देखे। हाय हर जुमला हर सामे के लिए तो नहीं होता ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इसका मतलब है कायनात में जो जो हक है गाजी उसे देखता है। जेड़े सर पे हलांदे हो उन्होंने भी क्या कहने, तो जेड़े बोलते पे उन्होंने भी क्या कहने। पंजाबी फिर जानबूझ के बोलना पड़ जाती है बीच में है। अली फरमाते ले यार हक, ताकि गाजी हक देखे। इसका मतलब है कायनात में जो जो सरहद हक है अब्बास उसे देखता है। अच्छा मैं क्या क्या गिन के बताऊं? मिसाल के तौर पर जन्नत हक है, गाजी देखता है। सैयदा आपको सलामत रखे ना। ऐसे सर नहीं हिलाना मेरे साथ, लफ्ज बाजू से पकड़ के खड़ा कर दे फिर बोलना, वरना कोई दाग नहीं। जन्नत हक है, गाजी देखता है। फरिश्ते हक है, गाजी देखता है। नबी हक है, गाजी देखता है। सिरात हक है, गाजी देखता है। अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना सैयदा को अच्छा लगता है। अब देखो वो कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे जाके गाजी को सलाम करता है। क्या क्या हक गिन गिन कर बताऊं, रात खत्म हो जाएगी, सरहद हक खत्म नहीं होगी। और नतीजे की बात करते हैं, कुरान में सौरभ भाई अल्लाह इरशाद फरमाना ज़ालिका बि अन्नल्लाह हुवल हक, जान लो मैं अल्लाह भी हक हूँ। मैं बंदे देख रहा हूं जिनके हाथ नहीं उठे, मैं बंदे देख रहा हूं जिनके हाथ नहीं उठे। इमाम हुसैन आपको ज़ालिका, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, जिसकी तबीयत है ले आए कुरान, वरना मेरे मोबाइल में है, मैं अभी कुरान निकाल के दिखा देता हूं। ज़ालिका बि अन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह कह रहे जान लो मैं अल्लाह भी हक हूं। अगर अल्लाह हक है तो फिर गाजी देखता है। तेरे झूमने के क्या कहने। और जो बंदे अभी तक सोच में बैठे हुए हैं उनके लिए मैं दलील पहाड़ से वजनी देने जा रहा हूं। गाजी उसे देखता है जो नजर नहीं आता, गाजी उसे देखता है जो नजर नहीं आता। दलील तू कैसे न देखे? बेटा भी तो उस अली का है ना जो कहता है मैं उसे सजदा करता ही नहीं जिसे देख ना लो। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत। इतना क्लास का मजमा है। तो कल एक वादा भी हुआ था बानी मजलिस से, अगर मेरा साथ दो तो जब तक जिंदगी है गाजी के फज़ाइल पढ़ने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अगर साथ दो तो मैं आज आपको गाजी के घोड़े के फज़ाइल सुनाऊंगा। हाँ लेकिन आपस की बात है, पहले फैसला कर लो पढ़ूं या किसी और रविश में चलूं। हाँ उसकी वजह यह है कि दाद न मिली, सर से बात गुजर गई तो फिर मेरा भी दिल दुखेगा, आपको भी मजा नहीं आएगा। साथ दोगे मेरा? गाजी के घोड़े का नाम है अशहल। क्या नाम है? अशहल, और शहला से निकला है।
سطر میں پہلی کہنے جا رہا ہوں، اگر قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی۔ شہلا سے نکلا ہے اشہل، اس میں فاعل ہے اشہل، اور نکلا ہے شہلا، شہلا مصدر ہے، اس سے نکلا ہے اشہل۔ اور شہلا کسے کہتے ہیں؟ مقناطیسی آنکھوں والی حقیقت کو۔ ہائے 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 ہائے۔ اب میں اصل کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں کہ اصل کہتے کسے ہیں؟ مقناطیسی آنکھوں والی حقیقت کو کہتے ہیں شہلا۔ جو آنکھ کسی آنکھ میں گڑ جائے پھر دوسری آنکھ کو چھپکنے کی اجازت نہ ہو، یہ ہے شہلا کا ترجمہ۔ اب اصل کا ترجمہ کروں، جو 9 لاکھ حرام زادوں کے گھوڑوں کو سانس لینے کی اجازت نہ دے، اسے اشہل کہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا اس پر۔ امام حسین آپ کو جی کر ہاں امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں زیادہ جناب کے ذہنوں کا امتحان لینا ہی نہیں چاہ رہا، کچھ مصرے ہیں بھائی جان، آپ جیسے چہروں کو غنیمت سمجھ کے میں کچھ مصرے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 9 لاکھ لشکر یزید سامنے ہے اور غازی راہوار پہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ لجام غازی کے ہاتھ میں، دونوں رکابوں پہ زور۔ ہائے ہائے یار، میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھے مایوس نہ کرنا، کہیں میں اکیلا نہ رہ جاؤں۔ موضوع تو میں آسمان سے اٹھا کے لایا ہوں، اب جناب کے مقدر کی بات ہے۔ دونوں لجامے گھوڑے کی ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ، دونوں رکابوں پہ زور، اور علی نے علی بن کے، آئے ہائے امام حسین آپ کو سلامت، علی بن کے اپنے گھوڑے کی لجام کو کھینچا۔ اور ایک فکرہ کہہ دوں، لائق مرید نے مرشد کا ارادہ سمجھا۔ آئے آئے ہائے، سر میں شکر گزار ہوں، سر میں شکر گزار ہوں۔ سید دعا فرمائیے گا، میں مشکل روش پہ چل پڑا ہوں۔ لائق مرید، سطر بدل کے کہتا ہوں، نئے رخ سے باندھتے ہیں۔ لائق مرید نے مرشد کے ارادے کو وہی سمجھا۔ تھوڑے بندے بولے ہیں، تھوڑے بندے بولے ہیں، سر میں شکر گزار ہوں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ ہاں وہی سمجھا۔ اصل کہتا ہے مولا جی اصل اگر اجازت دو، ویسے میری جرت تو نہیں ہے تیرے سامنے میں بولوں، لیکن اجازت دو تو تیری شان نہیں ہے ان سے کلام کرنا۔ آئے آئے، تیری شان نہیں ہے ان سے کلام کرنا، اجازت دو تو میں بات کروں، میں اپنا تعارف بتاؤں ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ جب مجھے نہیں سمجھ سکتے پھر تجھے کیسے سمجھیں گے؟ لو جی، پہلا مصرع زیادہ تمہید تشریح توضیح کی ضرورت ہی نہیں، A+ کلاس مجمع میرے سامنے ہے، اور بولتے ہوئے مجمع کو زیادہ تھکانا بھی، یہ گستاخی بھی میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ مصرع پہلا میں جناب کی جھولیوں میں اتارنے جا رہا ہوں۔ 9 لاکھ یزیدیوں سے سرکار اشہل خطاب فرما رہے ہیں، میں اشہل عباس ہوں، یہ میری ہے توقیر۔ سائیوال والو، اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا غازی کو اچھا لگتا ہے۔ امام حسین آپ کو میرا حوصلہ بنو گے نا، میرا حوصلہ بنو گے تو مشکل سے مشکل باتیں اور تراش کے لاؤں گا۔ گھوڑا کہتا ہے میں اشہل عباس ہوں، یہ میری ہے توقیر۔ اچھا قرآن میں آپ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، تائید فرمائیے، قرآن میں آپ بھی قاری قرآن ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے سورہ زلزال، زلزلوں والی سورت، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ کیوں سر ایسے ہی ہے نا کہ ایک وقت آئے گا جب زمین پہ زلزلے چھا جائیں گے، ایسے ہی نا بس زلزلہ اور زلزال کو ذہن میں رکھنا۔ مصرع سنو، قیمت مل گئی تو آگے چلیں گے ورنہ یا علی یا علی۔ گھوڑا کہتا ہے میں اشہل عباس ہوں، یہ میری ہے توقیر، سم فرش پہ ماروت ہو زلزال کی تفسیر۔ آہا آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سر میں شکر گزار ہوں۔ گھوڑا کہتا ہے میں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولا، آپ کی دعائیں تو سارے ہیں میرے پاس۔ گھوڑا کہتا ہے میں اشہل عباس ہوں، یہ میری ہے توقیر،
سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. مصرے پہ مشرا میں دینے جا رہا ہوں, توضیح کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر. سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. گھوڑا کہتا ہے اسوار میری زین پہ ہے سورہ تکویر. ہائے ہائے ہائے, نہیں یا تو مجھے قیمت دو پوری, یا مجمع بتاؤ جہاں جا کے یہ مصرے پڑھو. امام حسین آپ کو سلامت ہے, آپ اپنے تناظر میں لیجئے گا, دونوں قاریہ قرآن ہیں, میرا حوصلہ بنتے رہیے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. گھوڑا کہتا ہے میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر. سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. اسوار میری زین پہ ہے سورہ تکویر. گھوڑا کہتا ہے ٹاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر. بولنا بولنا, چپ کر کے بیٹھنا, بہادری تو کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جیو جیو اللہ, سارے بولو یا رسول اللہ. وہ لا رہے, آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. راضی ہیں؟ کو طبیعت جڑی ہے جناب جی سنیں. امام حسین آپ تشبیہات ملاحظہ فرمائیے گا. جو شاعرانہ اور صاف کی لیاقت رکھتے ہیں وہ اپنے تناظر میں مصرے لے, اور کچھ 2-3 فریزز ایسے ہیں جو اردو ادب میں پہلے استعمال ہی نہیں ہوا, میں اشارہ کروں گا پھر سنبھالنا ہے. گھوڑا کہتا ہے میں اشعل عباس ہوں, یہ میری ہے توقیر. سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. رکھ دے نیچے, میں ضرورت ہوگی لے لوں گا. سم فرش پہ ماروں تو ہو زلزال کی تفسیر. گھوڑا کہتا ہے اسوار میری زین پہ ہے سورہ تکویر. پاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر. اچھا, جب گھوڑا دوڑتا ہے نا رفتار سے, سپیڈ سے دوڑتا ہے, تو یہ جو اس کے ناک ہوتا ہے نا, ناک, ہمارا تو ناک ہے نا, گھوڑے کے نتھنے ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں نتھنے, ناک کے نتھنے. اور جب گھوڑا رفتار سے بلال بھائی دوڑتا ہے تو اس کے نتھنوں سے گرم ہوا نکلتی ہے نا. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا شیعہ ہے جو غازی کو اس سرحد پہ جا کے سلام کر سکتا ہے. میں غازی نہیں پڑھا, غازی کا گھوڑا پڑھا ہوں. غازی کا گھوڑا کہتا ہے ٹاپوں سے کچل دوں گا میں 9 لاکھ یہ خنزیر. گھوڑا کہتا ہے گر حکم ہو غازی کا, گر حکم ہو غازی کا, وہ قہر گرا دوں نتھنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو جلا. کیا بات ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تھوڑی سی آواز بڑھا دینا. نتھنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو, چاچا میرے الوے آپ مجھے اتنی پیارے جتنا سارا مجمع پیارا ہے. نتھنوں کی ہوا سے ہی میں تم سب کو جلا دوں. آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ بس تیور بدلے غازی کے رہوار نے, جلال آ گیا غازی کے گھوڑے کی آنکھوں میں. جلال الہی کا گھوڑا ہے. آئے 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 آئے, رہوار کو جلال آ گیا, وفادار کے رہوار کو جلال آ گیا. یہ فکرہ بھی چلو کسی کی امانت ہی پہنچ گیا. وفادار کے رہوار کو, ابھی وفادار بن کے آیا ہے. کیا کہنے, حسین اجازت دیتے تو غازی جبار بن کے آتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. سر میں شکر گزار ہوں. وفادار کے گھوڑے کو جلال آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ تیور بدلے سرکار اصل کے. میں تو اشعل علیہ السلام ہی کہوں گا. سرکار اصل کے تیور بدلے, اور گھوڑے نے 9 لاکھ حرام زادوں سے خطاب کیا. گھوڑا کہتا ہے کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں, میرا سوار کون ہے؟ بس اتنا یاد رکھو, ایک بار میری بات جو عباس اٹھائے. نہ مصرے ضائع کرنے کا میرے پاس شوق ہی نہیں ہے, نہ وقت ہے اتنا. داد وہی تھی جو میں نے لے لی. ایک شعر پڑھ دوں,
لیکن اچھا پڑھوں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے قیمت نہ ملی تو یہی ڈائریاں بند اور میں فکرہ مصائب کا اور چلتا بنوں گا. لیکن قیمت مل گئی اس معیار کی پھر وہ تیری جھولی میں اتاروں گا, تیری وحی کو بھی خبر نہیں ہے. گھوڑا کہتا ہے ایک بار میری باغ جو عباس اٹھائے. جب گھوڑا تیزی سے بولتا ہے نا جیسے گرجدار آواز میں بولتا ہے اسے ہنکار کہتے ہیں. گھوڑا ہنہنا رہا ہے, ہنکار مار رہا ہے, بس اسی ہنکار کو ذہن میں رکھنا. گھوڑا کہتا ہے ایک بار میری باغ جو عباس اٹھائے بجلی میرے ہنکار کی تم سب کو جلائے. اللہ 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 اکبر. بجلی سر میں شکر گزار ہوں. ایک بار میری باغ جو میں شکر گزار ہوں. ایک بار میری باغ جو فریز آ رہا ہے پہلا, ایک بار میری باغ جو عباس اٹھائے بجلی میرے ہنکار کی تم سب کو جلائے. گھوڑا کہتا ہے توحید وفا ایڑ ذرا مجھ کو لگائے. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین مجھے پتا تھا تھوڑے بندے بولیں گے لیکن جن کی امانت ہی پہنچ گئی. تو رہا بھائی گھوڑا کہتا ہے توحید وفا ایڑ ذرا مجھ کو لگائے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کون ہے 9 لاکھ کو جو مجھ سے بچائے. اللہ توحید وفا ایڑ ذرا مجھ کو لگائے. پھر کون ہے جو مجھ کو جو 9 لاکھ کو جو مجھ سے بچائے. چلو یہ شعر سن لو, آگے کہیں گے تو چلیں گے ورنہ یا علی یا علی. گھوڑا کہتا ہے سن لو سن لو. یہ بھی میری عطائی سمجھنا کہ میں اپنی آواز تمہیں سننے کی اجازت دے رہا ہوں. اوکھی گل ہو گئی ہے, اوکھی گل ہو گئی. گھوڑا کہتا ہے سن لو کہ کہاں کس نے بھلا مجھ سے لیا ہے. میں بڑا مطمئن ہوں, بڑا ہی مطمئن ہوں. کبھی کبھی خاموشی بھی دلیل ہوتی ہے کہ توجہ میں بیٹھے ہو. ہاں سن لو کہ کہاں مجھ سے بھلا کس نے لیا ہے. بھلا کافیہ ہے, کس نے لیا ردیف آئے گا. سن لو کہ کہاں مجھ سے بھلا کس نے لیا ہے. براق نے ہر درس وفا مجھ سے لیا. آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. سن لو کہ کہاں کس نے بھلا مجھ سے لیا ہے. براق نے ہر درس وفا مجھ سے لیا ہے. اب جو معراج کے چیپٹر کو سمجھ گئے ہو, رسول نے 3 سواریاں استعمال کی تھی. پہلی براق, پھر رف رف, پھر بحرم. کبھی معراج پڑھی آپ کے شہر میں تو سناؤں گا تینوں سواریاں. پہلے براق, پھر رف رف, پھر بحرم. گھوڑا کہتے سن لو کہ کہاں کس نے بھلا مجھ سے لیا ہے. براق نے ہر درس وفا مجھ سے لیا ہے. رف رف نے مشیت کا پتہ مجھ سے لیا ہے. بحرم نے بھی عرفان خدا مجھ سے لیا ہے. اب اگلے شعر کے لیے میں جناب کا ٹیسٹ لوں گا کہ کتنے پانی میں بیٹھا ہوا میرا عزتدار مجمع. گھوڑا کہتا ہے میری رفتار اور میری ذات پہ نہ سوچ, اور میری بات سن. گھوڑا کہتا ہے بلقیس کا بلقیس کا بلقیس کا جو تخت اٹھا لائے سبا سے, وہ ذکر میرے نام کا کرتا ہے ہوا سے. اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلے 2-3 بند درمیان میں سے چھوڑ دیے, ایک اگلا سن لو. پھر چاہو گے تو ایک بس اور. پوری نظم نہ سن سکتے ہو, نہ میں پڑھ سکتا ہوں, نہ اتنا وقت ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھو. گھوڑا اپنا تعارف کرتے کرتے اب یہ دوسرا فریز آ رہا ہے. گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہیں, کنڈیشنل سینٹنس ہے, شرطیہ فکرہ. شرط یہ ہے کہ غازی چاہیں, پھر میں یہ کر دوں گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہیں مٹا سکتا ہوں دنیا. اللہ اکبر. جو چپ بیٹھے ہو ان کا چپ بیٹھنا بھی میری سمجھ میں آ رہا ہے. بھئی جنہیں علی ہضم نہیں ہوتا, غازی کا گھوڑا کیا سمجھ میں آئے گا. ان سے میری کوئی بات نہیں ہے. جو بولنے کا ہنر جانتے ہو ان سے میری بات ہے. گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہیں مٹا سکتا ہوں دنیا. ایک بات سنیے گا, گھوڑا جب فرش پہ یوں سم مارتا ہے, ٹاپ مارتا ہے,
تو زمین پہ ایک نقش بنتا ہے مخروطی شکل کا، سم کا نقش، اسے کہتے ہیں سم کا نقش، یعنی سم گھوڑے کا ہوتا ہے نا، تو وہ بالکل اسی شکل کی زمین پہ ایک جگہ بن جاتی ہے، اسے کہتے ہیں سم کا نقش۔ سمجھ آگی بات کی؟ بس اسی کو ذہن میں رکھیے گا۔ فریز ہے دوسرا، گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہے، جا اردو ادب تلاش کر، دوسری مثال لے آ تو میں اپنی واپس لے لوں گا۔ گھوڑا کہتا ہے عباس اگر چاہے مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سوم کے گرا سکتا ہوں دنیا۔ آئے اللہ، عباس اگر چاہیں مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سوم کے، بس زیادہ دیر تمہاری محبتوں کا امتحان نہیں لینا، بس اسی پہ اکتفا کرو اور مجھے اجازت دو۔ عباس اگر چاہیں مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سم کے گرا سکتا ہوں دنیا، ایک سانس سے چاہوں تو اڑا سکتا ہوں دنیا۔ نہیں نہیں، مایوس کر دیا آپ نے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا آپ نے۔ تیسرا مصرع تو بولنے والا تھا، چلے آپ نے ضائع کر دیا۔ میں چوتھے مصرے پہ قیمت مل گئی تو پانچواں چھٹا پڑھ دیں گے یا ورنہ سیلوٹ مار کے آگے گزر جائیں گے۔ عباس اگر چاہے مٹا سکتا ہوں دنیا، میں نقش میں ایک سن کے گرا سکتا ہوں دنیا، ایک سانس سے چاہوں تو اڑا سکتا ہوں دنیا۔ پھٹتا ہے اب کسی مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، گھوڑا کہتا ہے پھر اپنے پسینے سے بنا سکتا ہوں دنیا۔ آئے آئے اللہ، بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ۔ بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جگہ۔ بس ہائے ہائے ہائے، کافی جناب کی محبت میں گھر ہے میرا، ذاکری نہیں منمانی یہاں پہ۔ سچ پوچھو نا، اگر سچ پوچھو تو مصائب میں پڑھ چکا ہوں، مصائب میں ایک فکرے میں پڑھ چکا ہوں۔ پھر سن لو، بڑا ناز تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کی جوانی پر۔ دوسرا فکرہ سنو گے، ہاتھ ملتا رہ گیا عباس۔ جتنا ناز تھا نا علی کی بیٹیوں کو، عباس کفے افسوس ملتا رہ گیا، کاش مجھے ایک حملے کی اجازت مل جائے۔ بس ویسے تو غازی کا مضمون اتنا طویل ہے، اتنے مصائب ہیں سرکار وفا کے، سائیوال والوں پورے عشرے میں ختم نہیں ہوتے، لیکن اگر کہو نا کہ ایک فکرے میں غازی کی پوری شہادت پڑھ تو پھر میں پتہ کیا کروں گا؟ نہیں پڑھوں گا علی کی بیٹیوں نے اجازت کیسے دی؟ دل نرم ہو جائے تو رونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنازہ اس کا آنا ہے جس کی آس پہ علی کی بیٹیاں آئی تھی۔ آنکھیں نرم ہو گئی ہیں، دل گریے پہ مائل ہو گئے ہیں، تو ایک سطر سن لو، یہ جو چھتوں پہ لگاتے ہو نا، یہ ہوتا ہے علم، جو مجلس میں آتا ہے وہ ہوتا ہے جنازہ۔ دو شہید کربلا کے ایسے، ویسے تو 72 شہداء ہے نا، 70 شہداء کی مجلس پڑھی جائے تو مجلس میں تابوت آتا ہے۔ دو شہداء ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں آتے، ایک عالم آتا ہے، ایک ذوالجلال آتا ہے۔ کبھی سوچا تم نے ان دو کے تابوت کیوں نہیں آتے؟ سائیوال والوں رونے آئے ہو تو جملہ کافی ہو جائے گا، تابوت ان کے مجلس میں آتے ہیں جن کے کربلا میں جنازے اٹھائے گئے ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ اجورکم۔ نہ کسی نے غریب کربلا کا جنازہ اٹھایا، نہ کسی نے سرکار وفا کا جنازہ اٹھایا۔
اگلا سوال ان بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ چلو حسین کا جنازہ اٹھانے والا تو رہا کوئی نہیں، غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، غازی کا جنازہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا۔ ہائے ہائے، بہت بڑی بات ہے۔ مرحبا مرحبا، اعظم اللہ، مجلس کی زینت ہوتے ہیں ایسے ماتمی جو منہ کا ماتم کرتے ہیں، ذرا روکیے گا جوان کو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک فکرے میں غازی کی شہادت پڑھنی پڑے نا تو پھر میں پتہ کیا کروں گا؟ نہیں پڑھوں گا علی کی بیٹیوں نے اجازت کیسے دی، ہائے ہائے، غازی جنازہ بن کے خیمے سے نکلا کیسے، نہیں پڑھوں گا معصومہ نے مشکیزہ کیسے پہنایا، ہائے ہائے ہائے، نہیں پڑھوں گا غازی کے بازو کیسے قلم ہوئے، نہیں پڑھوں گا بغیر بازوؤں کے گرز کھا کے غازی نے زین کیسے چھوڑی۔ صرف ایک فکرے میں جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو وہ یہ ہے 28 رجب علی کی بیٹیوں کا پہلا قدم باہر آیا، غازی شہید ہو گیا۔ مرحبا مرحبا، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ جس شہید کو بھی گھوڑے سے گرایا گیا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، علی کی بیٹیوں نے نام لے کے بیان کیا۔ مثلا علی اکبر سے گرے تو آواز آئی ہائے علی اکبر۔ میں خود بھی ماتمی و عزادار ہوں، میں رک رو کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، کیونکہ خود بھی چاہتا ہوں رونا، تمہیں بھی رلانا چاہتا ہوں۔ آواز آئی ہائے علی اکبر۔ قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے تو آواز آئی ہائے علی قاسم۔ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تو آواز آئی ہائے علی اصغر۔ بندہ کون سا ہے جو شیعہ تھا، آیا رونے کے لیے تھا، محرم سفر کی مجالس تھی اور وہ رو نہ سکا۔ میں مانتا ہی نہیں وہ شیعہ اللہ کر کے نہ ہو جو اس جملے پہ ہائے نہ کر سکے۔ واحد شہید ہے کربلا کا غازی، جب علم نہر فرات کے کنارے چھکا ہے نا، علی کی بیٹی کا پہلا بین آیا، واحد آباد۔ ہائے او میری چادر، ہائے او میرا برقع، ہائے او میرا بسم اللہ بسم اللہ۔ اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ اللہ ان ماتمیوں کی زندگی سلامت رکھے۔ کربلا کا ہمیشہ لاہور آپ نے تقریباً سب نے دیکھی ہوگی، اب تو نئے بارگاہ کی تعمیر ہو چکی ہے نا، جو پرانا امام بارگاہ تھا، میں چشمدید گواہ ہوں اس منظر کا۔ میں نے کربلا گاہ میں شام کربلا آنکھوں سے بنتے دیکھی ہے۔ پتہ کیا ہوا تھا؟ نگاہ مجمع تھا، سعود بھائی سامنے مردوں کا مجمع ہوتا تھا، ذاکر کے اس ہاتھ پہ مستورات بیٹھی تھی، درمیان میں ایک پردہ ہوتا تھا۔ مولا کے ایک مداح نے غازی سرکار کی شہادت کا فکرہ پڑھا، مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پتہ اس نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا لتھا زین تو مان غریب آدھا۔ مرحبا مرحبا، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ آوازی لتھا زین تو مان غریب آدھا۔ رونے والوں مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا، جوان دیواروں سے سر ٹکرانے لگے۔ کربلا گاہ میں شام کربلا بن گئی، مستوروں کے کنارے میں سے سفید بالوں والی اماں باہر آئی۔ سائیوال والوں کیا پڑھوں کیا مصائب اور کیا تو سنے گا؟ رونے والوں ممبر کے قریب آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا کا ذاکر میں تیری ماں کے برابر، میں چشمدید گواہ ہوں اس منظر کا، میں تیری ماں کے برابر ہوں، جیسے میں کہتی ہوں نا ویسے مصرع پڑھ۔ ذاکر کہتا ہے اماں حکم کر، آواز ایسے پڑھ لتھا زین تو برقع بھیرا دا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ او سیدو غیر سیدو، جملہ سنو گے رونے والوں، واحد شہید ہے کربلا کا غازی عباس۔ ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے۔ جہاں بھی محرم میں نے سرکار وفا کا علم برآمد کروایا نا، اس سے آگے عزاداروں نے مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اب دیکھتا ہوں ماتم کتنا کرنے کے عادی ہو تم۔ او سیدو خیر سیدو، واحد شہید، ہر شہید کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا ہے نا۔ سائیوال والوں، واحد شہید ہے کربلا کا غازی عباس، جس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوا۔ سائیوال والوں، تمہارا کیا ہے؟ تمہارا کیا علم ہے کہ غازی سرکار کو نیزے پہ اٹھایا نہیں گیا؟ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم 9 مرتبہ غازی کو نیزے پہ چڑھایا گیا، 9 مرتبہ غازی زمین۔ ابھی روکیے گا جب میں اشارہ کروں گا، مجھے مسائل پڑھنے دے تسلی سے۔ اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ رونے والوں، 9 مرتبہ غازی کو نیزے پہ چڑھایا گیا، 9 مرتبہ غازی کا سر زمین پہ آیا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ بڑے احترام سے
غازی کو قرآن سمجھ کے نوک نیزہ کو ریحان سمجھ کے اٹھاتے تھے. مر جاؤ جملہ نہ پڑھ سکو معاف کرنا. غازی کا سر الٹا کے زمین پہ رکھتے تھے, اوپر سے حرامی نیزہ مارتے تھے. غازی کا سر نیزے پہ بلند ہوتا اور آنے والا جھٹکا لے کے غازی زمین پہ آ پڑتے. اور آنے والا 9ویں مرتبہ جب غازی زمین پہ آیا نا, اللہ لعنت کرے شمر پہ حرام زادہ سجاد کے پاس آگے کہتے ہیں سجاد تیرا چاچا نوک نیزہ پہ چڑھتا کیوں نہیں؟ سجاد کی آواز ظالمہ حیا کر میری پھپھیوں کے کھلوں. مرحبا مرحبا آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. اور سیدو غیر سیدو, میری پھپھیوں کے کھلے ہوئے بال ہیں, چاچا سے برداشت نہیں ہوتے. بانی مجلس یہ میرا قرآن سر پر, مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم, مجھے اس نام کی قسم, یہ تیرے ڈر سے بندے پڑھ دیتے ہیں کہ غازی کے سر جناب زینب عالیہ کا سر نہیں دیکھ سکا. جناب علی اکبر بھی تو نیزے پہ سوار ہوئے, سلطان کربلا بھی تو سوار ہوئے. یہ میں نے ادب سے فکرہ تیرے سامنے پڑھ دیا. صحیح روایت سناؤ, خصائص العباسیہ والا لکھتا ہے اصل وجہ یہ ہے غازی کے سر میں نیزے کی جگہ نہیں رہ گئی. مرحبا مرحبا مرحبا, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. غازی کے سر میں نوک نیزہ کی جگہ کوئی نہیں رہ گئی تھی. اللہ لعنت کرے شمر پہ غیرت پہ. خولی کہتے شمر سر میرے پاس لے آ, بندہ مجرم ہے جو شیعہ تھا ماتم نہ کر سکا. اور سیدو غیر سیدو سر عباس کا خولی کے پاس آیا, اور سیدو مجھے معاف کر دینا, جنازہ نہ آنا ہوتا میں یہی چھوڑ دیتا. روایت بڑی سخت ہے لیکن میں چھپا نہیں سکتا, معاف کر دینا. اور سیدو زمینہ کا سر غازی کا میرے پاس لے آیا. حرامی نے پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ غازی کے نام سے دوسرا رسی کے کام کر دیا. ماتم عباس. یا عباس ہائے عباس, یا عباس ہائے عباس. ماتمی سے گزارش ہے کہ حلقہ بندی کرنے اور ہمیں خانوں سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور بارگاہ امام زمان میں فرصہ پیش کریں. ہائے عباس, یا عباس ہائے عباس.